اسی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ حضرات گفتگو سے قبل آئیے ایک مرتبہ سبھی حضرات جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی قیمتی تقریریں سماعت کی ہیں، نعت ہے منقبت پیش کی سماعت کی ہیں، لہذا اب آخری وقت میں آپ حضرات کے حوالے کیا گیا، مختصر سے وقت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی عرض کیا جائے اس پر مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھیے سننے کے لیے تو بہت کچھ سنا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات وہی ہے کہ جتنے پر عمل ہو سکے وہی کامیاب ہے۔ آج کی بزم جو ہے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے تعلق سے ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، اور یہ بات یقینی ہے، ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ یقیناً مرنا ضرور ہے۔ انسان چاہے دنیا میں رہ کر کے کتنے ہی اختلافات کر لے اور کتنا ہی اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی لے، لیکن یقین اس بات کے اوپر ضرور ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور موت ایسی یقینی چیز ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں چند منٹ کی گفتگو میں آپ کے حوالے کروں گا، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آج جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی موت کو بھول گیا۔ موت اگر یاد رہے تو یقیناً کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچنے پر آدمی مجبور ہو جائے کہ مجھے اس میں کیا بینیفٹ ہے، اس کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے۔ اور جب تک کوئی کام آدمی کرتا ہی نہیں جب تک کہ اسے کسی کام کے کرنے کے بارے میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کام کا مجھے صلہ کیا ملے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کسی بھی بزنس سے آدمی جڑا ہوا ہے تو اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کے تعلق سے آدمی 100 مرتبہ دھیان لگاتا ہے اور دماغ لگا کر کے سوچتا ہے کہ میری اس کوشش کے نتیجے میں مجھے کیا پھل ملے گا، کیا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آپ کی بارگاہ میں اگر میں تشریح کروں تو بہت وقت لگ جائے گا موضوع بنانے میں، مگر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے یہاں ہمارے کسان بھائی رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی زمین کی کاشت کرتا ہے، اس کی جتائی کرتا ہے، نرائی کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، مطلب سب کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اناج پیدا کرنا ہے، غلہ پیدا کرنا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا گھر چلے جائے، ہمارے کھانے پینے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ یہ باتیں دنیا کے تعلق سے ہر آدمی جانتا ہے، کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے کام میں خود بخود لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی عقل و شعور آتی ہے، اپنی خیرت کی منزلیں طے کرتا ہے،
جب وہ اپنی بلوغت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے تو ہر آدمی یہ طے کرتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کمانا ہے اور کما کر کے مجھے اچھا آدمی بننا ہے، روپیہ بیلنس سے جمع کرنا ہے تاکہ میری زندگی کا پہیہ صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائے۔ یہ دنیا کے تعلق سے ہر مذہب کے لوگ، مشرق کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اسی طریقے سے زندگی جی رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے دائرے میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی آرام کے ساتھ بسر کر سکے۔ میری بات سے یقیناً آپ اتفاق کریں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک بات جو سب کے نزدیک بالکل اٹوٹ بھی ہے اور لازمی بھی ہے کہ ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، مرنے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا جو تاثر ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی لامحدود ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کمایا ہے اور وہاں جا کر کے ہمیں کیا اس کا پھل ملنے والا ہے، اس بارے میں ہر آدمی آج غفلت کا شکار ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لو بھیا درود شریف۔ میں تھوڑا میں نے جو کچھ بھی کیا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، روزہ رکھا، نمازیں ادا کی، حج کیا اور دنیا کے جتنے بھی کام تھے، نیک کام کارہائے نمایاں میں نے انجام دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے بالکل جھوٹ کہا، یہ جو کچھ بھی کیا تھا تو نے اپنے نام بری کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی اس طریقے کے لائے جائیں گے۔ ایک قرآن کا قاری ہوگا کہ جو قرآن کو بہت سلیقے کے ساتھ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جس کے لب و لہجے کو سننے کے بعد میں مجلس اش کرتی تھی، داد و تحسین سے نوازتی تھی۔ اس آدمی کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد اس سے سوال ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تیرے قرآن پاک کا علم کیا، قرآن کا قاری بنایا، یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا پروردگار عالم، میں ہر جگہ تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، مجلس میں تیری تلاوت کرتا تھا، مسجد میں تیری تلاوت کرتا تھا، نمازوں میں تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، منبر و محراب میں میں نے قرآن پڑھا، ہر جگہ میں قرآن پاک کی خدمت کرتا رہا، قرآن کو پڑھتے پڑھتے سوتا تھا اور جب اٹھتا تھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھ جایا کرتا تھا۔ یعنی ایک ایسا آدمی کہ جس کا کام ہی صرف قرآن پڑھنا ہے، دنیا میں رہتا ہے تو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اب دیکھیے حساب و کتاب کی بھری ہے۔ میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ذہنوں سے اجھل ہے، وہ بھری، وہ لمحہ، وہ منزل کہ جو ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آخرت کی منزل۔ اور یہ یقین جانیے کہ اس کو کبھی فراموش کر کے زندگی مت گزارو۔ جس نے آخرت کو فراموش کر دیا اور وہ اس کو بھول گیا تو یقیناً وہ قیامت کے دن خون کے آنسو روتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے خون کے آنسو رونے سے اس دن کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ دن ہے یوم محشر کا کہ قرآن کہتا ہے کہ کف افسوس میں آدمی اپنے ہاتھ چبا ڈالے گا اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا ہے، کنت ترابا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں مٹی ہو جاتا، میں خاک میں مل جاتا۔ یہ قیامت کے دن آدمی وہ خیال کرے گا کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو پیش نظر نہیں رکھا تھا۔ اب دیکھیے کتنے کتنے بڑے لوگوں کا حساب ہو رہا ہے۔ ایک قرآن کے قاری سے جب سوال کیا گیا کہ ہم نے تجھے قرآن کا علم دیا تو تو ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے، وہ کہے گا پروردگار تیری رضا کے لیے میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ تو یہ قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے اچھا قاری کریں، تیری تعریف و توصیف کریں، لہذا وہ سب تجھے کہا جاتا۔ تیرا مطلب اور مدعا جو تھا وہ تجھے مل گیا، اب تجھے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسے لے جاؤ اور جہنم کے اندر اوندھے منہ جا کر کے ڈال دو۔ ذرا خیال کیجئے
کہ اتنا بڑا آدمی کہ جس نے پوری زندگی قرآن پڑھا لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا تھا، نام و نمود کے لیے، تصنع اور بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا تھا، تو قیامت کے دن اس کو اوندھے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایسا ہی آدمی بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تیرے بہت مال دیا تھا، بڑا امیر آدمی بنایا تھا، تیرے پاس بہت دولت تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم میں دنیا میں جب تھا تو تیری نام پر میں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، غریبوں کے اندر تقسیم کیا، حج کیا، مال کی زکات ادا کی، صدقہ خیرات کرتا رہا، لوگوں کی امداد کرتا رہا، میں یہ سب کام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ مال جو میں نے تجھے دیا تھا جس کو تو نے دنیا میں لٹایا تو تو اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کرتا تھا، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہنے لگے، بڑا وقت کا حاکم تائی کہنے لگے، لہذا لوگوں نے تیری دنیا میں تعریف کر دی، وہ تجھے کہا جا چکا، اب آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر کے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔ میرے دوستو ذرا غور تو فرمائیے کہ جن چیزوں کے اوپر ہمارا تکیہ اور مدار ہے، اگر اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ بے اخلاص کے عمل کیے ہوئے کس طریقے سے منہ پر مارے جا رہے ہیں، کس طرح جہنم کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ میں ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت ہماری سدھر جائے۔ دنیا میں چاہے اس کا بدلہ کچھ ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں ہماری اچھائی ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے۔ جس نے یہ سوچ جان کر کے عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، مال کو خرچ کیا، اسی طریقے سے ایک شہید کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وہ شہید کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دین کے اوپر قربان کر دیا۔ شہید وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو شہید کیا جاتا ہے اس کا قطرہ جب زمین کے اوپر گرتا ہے تو ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ خلوص نیت کے ساتھ جان دینے کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر یہی شہید خالی بہادر بننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا کہلوانے کے لیے، پہلوان کہلانے کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کیا ہو تو اب یہ شہید جب بارگاہ رب العزت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہی سوال کہے گا جو پہلے والوں سے سوال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ فرمائے گا کہ تیرا یہ عمل ہماری رضا کے لیے نہیں تھا بلکہ تیرا عمل تو اس لیے تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ اچھا کہے، لہذا تجھے کہا جا چکا، اب تجھے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تینوں لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے حضرات۔ تو یہ تو عمل کا دار و مدار ہے، جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کتنی ہے۔ عمل تو آدمی دنیا میں اس لیے کرتا ہے نا کہ ہمارے آخرت میں کام آ جائے، اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو وہ اس کے آخرت کے کسی کام کا نہیں رہتا، آخرت کے کسی کام کا نہیں بچتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں کہ جو صرف نام و نمود کے لیے کیے جا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا کی بڑائی کے لیے کیے جاتے ہیں، عزت کے لیے کہ ہماری عزت کو چار چاند لگ جائے، دنیا والے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، دنیا میں ہمارا چرچا ہو، اس بات کے اوپر لوگ اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، طرح طرح کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، لیکن ایک وہ مجلس کہ جس میں لوگ تو تھوڑے سے ہو لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے، وہ مجلس اللہ کے یہاں بڑی کام کی ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلا، جس طریقے کی یہ مجلس ہے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
زمین کے اوپر رات کو طاری کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے اندر رات اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے. لوگ اپنی آرام گاہوں میں چلے جاتے ہیں, لوگ اپنے بستروں میں لیٹ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مختلف خاندانوں کے مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, ایک پنڈال میں ایک مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو آسمان دنیا سے آتے ہیں اور آنے کے بعد روئے زمین کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. اور جب گھومتے گھومتے وہ ایسی مجلس کہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی مجلس برپا ہے, وہاں اللہ کا اس کے نبی کا ذکر پاک ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں. زمین سے آسمان تک اس مجلس کے اوپر پناہ لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیر رات میں تک یہ مجلس چلتی ہے اور جب اس کے بعد مجلس برخاست ہوتی ہے, فرشتے پلٹ کر کے آسمانوں کی طرف واپس جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود فرشتوں سے سوال کرتا ہے, میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم فلاں بستی کے اندر کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے, ہم اس مجلس کے اندر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس مجلس کے اندر کیا ذکر ہو رہا تھا؟ پروردگار عالم اس مجلس کے اندر تیری نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا, جنت کا ذکر ہو رہا تھا, جہنم کا ذکر کیا جا رہا تھا. فرمایا میرے بندوں کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ بندوں کا حال یہ تھا کہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے فرشتے غم و الم کے اندر ڈوب جاتے تھے, ان کے چہروں کے اوپر غم کے بادل چھا جایا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ توبہ اور استغفار کرتے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمام مجلس والوں کی مغفرت فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرمایا جنت کی طلب کر رہے تھے. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں ہے. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب اور جستجو میں لگ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام بندوں کے اوپر جنت کو واجب کر دیا, جنت کا فیصلہ فرما دیا. یہ ان مجلسوں سے ملتا ہے جن مجلسوں کو لوگ بیکار سمجھا کرتے ہیں, جن مجلسوں کو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, وہی روزے نماز کی باتیں بتائی جائیں گی. آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں پر اللہ کا اور بندے کا تعلق بتایا جاتا ہے, یہاں بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. جب اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تبھی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معبود کون ہے اور آپ کے رب نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اس مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے علماء دین آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں اور بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. اگر تعلق جڑ گیا تو وہ بندہ ہی نہیں پوری مجلس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک آدمی قائم ہوتا ہے, ایک آدمی توبہ کرتا ہے, پورے مجلس کی مغفرت کا سامان ہو جایا کرتا ہے. یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں, معمولی مجلسیں نہیں ہیں. ان مجلسوں سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے وہ بندے کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے, کہ دل سے اللہ نکل گیا تھا, جب وہ خدا کی مجلس میں اللہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے انہیں فوراً خدا یاد آ جاتا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن سے گزر رہا ہے. ایک قافلہ تھا جو کہیں سے گزر رہا تھا, اس قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ڈاکوؤں نے سارا مال و منال لوٹ ڈالا. اور لوٹنے کے بعد یہ جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی خیمے کے اندر بیٹھا ہوا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے. ایک آیت اس نے تلاوت کی اور اس تلاوت کو اس ڈاکو کے سردار نے سن لیا. اس نے سنا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے
وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، لہذا اتنا سننا تھا تو ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو ڈاکہ ڈالنے والا تھا، تو لوگوں کو لوٹنے والا، ایک قرآن کی آیت اس کے دل میں اتری کہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، اتنا سننا تھا۔ وہ فوراً کہتا ہے ہاں اے میرے معبود، واقعی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے لرزنے لگے، میرا دل تیرے خوف سے کانپنے لگے، اتنا کہہ کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ جو مال لوٹا تھا واپس کر دیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تم اب تک میرے ساتھی تھے، اب میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اس مالک کی طرف جا رہا ہوں جس نے مجھے پکارا ہے، جس نے مجھے آواز دی ہے، جس رب نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے۔ اس ڈاکٹر کے سردار کی یہ بات سننے کے بعد جتنے ڈاکٹر تھے وہ سب کے سب کہنے لگے کہ جب دنیا داری میں گناہوں کے کاموں میں ہمارے سردار تھے تو اب دین میں بھی آپ ہی ہمارے سردار رہیں گے، جب تم قائم ہو رہے ہو تو ہم بھی توبہ کر کے آپ کے ساتھ دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے گناہوں سے قائم ہوتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو یہ شخص کون ہے؟ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی کامل حضرت فضیل بن عیاض ہے، جو اپنے وقت کا ولی کامل گزرا ہے۔ ایک آیت سنی تھی اس بندہ مومن نے، ڈاکو بنے سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے سچا مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا تو دیکھیے کہ جو کل تک ڈاکے ڈالتا تھا، لوگوں کی عزتیں لوٹتا تھا، ان کے مال چھین لیا کرتا تھا، ان کا قتل کر دیا کرتا تھا، ایک ہی آیت کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے اس نے لفظ توبہ زبان سے نکالا ہے، لیکن سچی توبہ کا اصل یہ ہے کہ وہ دل میں اترتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ کیا معلوم ہے کہ محفل میلاد کی کوئی مجلس ہو، کوئی آدمی یہاں پر آئے اور اس نے اللہ کا کلام سنا ہو، نبی کا فرمان سنا ہو، اور وہ یہاں سے جانے کے بعد کل کی صبح اٹھنے کے بعد میں ایمان والا بن جائے، کل کو صبح کو اٹھنے کے بعد میں نمازی بن جائے، اگر جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ سے توبہ کرنے لگے تو اس کے بدلے میں اس مجلس کی جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، اور یہی مغفرت اور نیکیوں کی دعوت جو ہے مرحوم کے لیے مثال ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس مجلس میں آنے والے بیٹھنے والوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جایا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، میری گفتگو کا مطلب یہ ہے، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی تھی، میں ابھی اس کے ترجمے کی تفسیر کی طرف بھی نہیں آ سکا، یہ پتہ نہیں ایک موضوع کی مناسبت سے کہ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں ایصال ثواب کے تعلق سے دور نکل گیا اور اپنے اصل موضوع سے بہت بھٹک گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ ہر حال میں مضبوط رکھنا چاہیے۔ رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں اور بس چھٹی ہو جائے، روزے رکھ لیں رمضان کے اور چھٹی کر دی جائے، بلکہ اللہ کے ساتھ بندے کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر کے شام تک جتنے بھی کام انجام دیتا ہے ان کاموں میں یہ سوچے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ یہی اطاعت خدا بندی ہے، یہی اللہ کی بندگی کا حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہی دیکھتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو ہر مہینہ بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف منایا کرتے ہیں، پیر صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں اور جو ہے اس مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن آپ کو معلوم ہے ان بزرگان دین کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے اجداد کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے. ان کے والد گرامی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے شہر سے نکلے, سفر میں جا رہے تھے, بھوک کی شدت نے بے قرار کر دیا, پیاس شدت کی بھوک بھی بے قرار کر رہی تھی. ایک نہر کے کنارے پہنچے, وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر ایک سیب ہے جو بہتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس سیب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ سیب حاصل کر کے مجھے اپنے پیٹ کی بھوک بجھا لینی چاہیے. لہذا وہ سیب انہوں نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا. لیکن کھانے کے بعد میں اب ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب کھا تو لیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا مالک کون ہے. بغیر مالک کی اجازت کے سیب کا کھا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کی مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی. قیامت اگر میرے رب نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا یہ سوچنے کے بعد آخرت کا خیال آ گیا. میں آپ کا واقعہ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے, میں آپ کا ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ ہر کام کرنے کے وقت میں آخرت کی جواب دہی کا خیال کرے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچنے لگتا ہے کہ میرا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. اس بزرگ نے سوچا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے, لیکن اس کا مالک کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے. لہذا اس کے مالک کا پتہ لگانا چاہیے. مالک کا پتہ لگانے کے لیے نہر کے کنارے کنارے جانے لگے کہ جا کر کے دیکھتا ہوں سیب آیا کہاں سے ہے, اس کا مالک کون ہو سکتا ہے. کچھ دور جانے کے بعد میں دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک سیب کا باغ ہے اور کچھ شاخیں نہر کے اندر تو اس کی جھکی ہوئی ہیں. انہی میں کا ایک سیب ٹوٹ کر کے پانی کے اندر گر گیا تھا اور وہ بہتا ہوا جا رہا تھا. اس کو انہوں نے کھا لیا, لیکن اب اس کے بعد اس مالک کے جو اس نہر کا مالک تھا, جو اس باغ کا مالک تھا, اس سے تعلق کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا تھا. دیکھیے موسم کی مناسبت سے اب ماحول نہیں ہے کہ پروگرام جاری رکھا جائے, لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی بے شمار مغفرت فرمائے, بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجے پر